آج پاکستان سے زیادہ ایران کے اندر افغانستان کے متاثرہ لوگ ہیں، لیکن ایران کاملاً پر امن ہے۔ پاکستان کے اندر ناامنی کی مین وجہ افغانستان کے متاثرہ لوگ نہیں ہیں۔ اگر آپ امن قائم کرنا چاہتے ہو تو اس مثلث کو توڑو۔ پاکستان کی ناامنی کی سب سے بڑی وجہ یہ مثلث ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ایک موضوع کہ جو سوشل میڈیا کی رونق بنا ہوا ہے اور اس کے اوپر بہت بحث اور تبصرے ہو رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہمارے افغانستان کے بھائی برادران افغانی کہ جو جنگ کے دوران آئے تھے مہاجرت کر کے پاکستان، اور پھر ابھی جو ہے اس کو پاکستانی حکومت نے ان کو کہا ہے کہ آپ ابھی چونکہ افغانستان کے اندر امن قائم ہو چکا ہے اور امریکہ اب چلا گیا ہے، جنگی صورتحال نہیں ہے اور طالبان کی حکومت قائم ہو گئی ہے، تو آپ ابھی اپنے ملک واپس چلے جائیں۔ البتہ ان افغانستان کے برادران کو کہا ہے کہ جو ان لیگل ہیں، جو لیگل وہاں پر رہ رہے ہیں، ان کے لیے مشکل نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک موضوع ہے کہ جس کے اوپر بہت بحث ہو رہی ہے، اور شاید بعض میڈیا جو ہے اس کو ایک اچھال رہا ہے تاکہ ان دو اسلامی ممالک کے درمیان جو ہے روابط تلخ ہو جائیں اور شاید آگے والا دن یہ حالت کشیدگی پکڑ جائے۔ کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو برادران افغانستان سے آئے تھے اور ابھی واپس جا رہے ہیں، وہ خوشی کے ساتھ نہیں جا رہے۔ حق تو یہ بنتا تھا کہ وہ باقاعدہ خوشی کے ساتھ جاتے اور شکریہ ادا کرتے پاکستانی عوام کا اور پاکستانی جو ہے حکومت کا اور ان کا، تاکہ ان کو ایک مشکل وقت کے اندر پاکستان نے جو ہے سہارا دیا اور ان کو جگہ دی اور ان کے ساتھ جو ہے اچھا برتاؤ کیا۔ آج ان کا حق تھا کہ وہ جو ہے پاکستانیوں سے جو ہے الوداعی اچھی طرح سے کرتے اور ان کا شکر کرتے اور ان کا جو ہے احسان اچھے طریقے سے ادا کرتے۔ لیکن برخلاف ہے کہ جو بھی جا رہے ہیں تو وہ جب بہت ساروں کے انٹرویو بھی آئے ہیں تو وہ بارڈر کے اوپر پاکستان کے اچھے تاثرات ان کے نہیں ہیں۔ بہرحال ہمیں اس چیز سے نہیں ہے، ہم ایک پاکستانی ہیں اور وہ بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں افغانستان کے۔ در حقیقت یہ قدم جو اٹھایا گیا ہے، حکومت نے اٹھایا ہے، وہ انہوں نے جو شو کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم دہشت گردی کو پاکستان سے ختم کرنا چاہتے ہیں، اور اس دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم پاکستان سے افغانستان کے باشندوں کو دوبارہ واپس بھیجا جائے۔ یہ ان کا مدعا ہے، اور دوسری طرف سے جو جا رہے ہیں وہ ناراض ہیں اور وہ راضی نہیں ہیں، یعنی ان کا کہیں کہ شکوہ یہ ہے کہ ہمیں کیوں جو واپس بھیجا جا رہا ہے۔ اور تیسری طرف سے طالبان حکومت ہے کہ ان کے بھی تاثرات اچھے نہیں ہیں، اور بہت سارے ایسے شاید ذمہ دار و غیر ذمہ دار لوگوں کے بیان بازی بھی جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر گردش کر رہی ہے کہ اب جب کہ ایسا ہوا ہے کہ آپ ہمارے باشندوں کو واپس بھیج رہے ہیں تو ہم اس کا جو ہے بدلہ لیں گے۔ اور وہ بدلہ کیا ہے؟ وہ بدلہ یہ ہے کہ ہم وہ جغرافیہ کہ جو ہمارا ہے وہ ہم واپس لیں گے۔ یعنی ان کا دعویٰ یہ ہے کہ پاکستان کا بعض حصہ افغانستان کا حصہ ہے اور ہم جو ہے انگریز کی یہ تقسیم قبول نہیں کرتے اور ہم واپس لیں گے، اور بعضوں نے کہا ہے کہ وہ ہمارا حصہ اٹک تک ہے۔ یہ ابھی چیزیں سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو آج جو حکومت نکال رہی ہے اور ان کو واپس بھیج رہی ہے، ان سے سوال کرنا چاہیے کہ آج آپ دہشت گردی کے نام پر جو افغانستان سے افغانیوں کو واپس بھیج رہے ہو اور کہہ رہے کہ ہم جو ہے دہشت گردی ختم کرنا چاہتے ہیں، شاید ان میں سے بہت سارے عام انسان ہیں دہشت گرد نہ ہوں، اور شاید اس کے اندر انہی کی شکل میں دہشت گرد بھی بعض چھپے ہوں۔ یہ تو ابھی کی بات ہے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ چند دہائیاں پہلے میں جاؤ تو آپ لوگوں نے ہی دہشت گردوں کو لایا، نہ اس افغانستان۔ یہ جو ابھی جا رہے ہیں یہ عوام ہیں، یہ متاثرہ لوگ ہیں اس جنگ سے جو واپس آئے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں نے ہی دہشت گردوں کو پاکستان میں لایا، ان کو مختلف علاقوں کے اندر ان کی ٹریننگ کی، ان کی تربیت کی، ان کو جنگوں کے اندر آپ لوگوں نے بھیجا باقاعدہ، روس اور امریکہ کی جنگ میں افغانستان کے اندر، اور پھر بعد میں پاکستان کے اندر مختلف جو ہے مسالک کو آپ لوگوں نے نشانہ بنایا اور ان سے استفادہ کیا، اور اس سے بعد جو ہے پھر جب امریکہ آیا اس وقت آپ نے جو ہے مختلف ان کی تربیت کی اور مختلف، اور آپ کے بہت سارے مدارس جو اس کے اندر مولد، مثلا ابھی آپ دیکھیں جو پارلیمنٹ کے اندر وزراء ہیں بیشتر کیا ہے، مدرسہ الحقانی کے فارغ و تحصیل ہیں۔ مدرسہ الحقانی پاکستان میں ہے، افغانستان میں نہیں ہے، ٹھیک۔ اور پھر جو ہے یہ فارغ و تحصیل ہو کر گئے ہیں اور انہوں نے مختلف گروپ بنائے ہیں، پہلے القاعدہ و پھر طالبان و فلاں، اور آج ان کی حکومت ہے۔ تو
ان کو، اور آپ لوگوں نے باقاعدہ رسمی طور پر ان مدارس کو بجٹ دیے ہیں، آیا اس وقت آپ لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ یہ مشکلات پیدا ہوں گی؟ اور دوسری بات یہ ہے، آج آپ جن باشندوں کو نکال رہے ہو ان کے اندر دہشت گرد بھی ہیں اور مثلا عام لوگ بھی ہیں، اب نہیں معلوم ہمیں کون سا جو ہے دہشت گرد ہے اور کون سا جو ہے عام انسان ہے، لیکن بالآخر افغانستان کے متاثرین کی شکل میں دہشت گرد بھی آتے ہیں۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کی کوشش ہے کہ آپ چاہتے ہو کہ دہشت گردی کو ختم کرو، تو دہشت گردی کا حل یہ نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ دہشت گردی کا جو صحیح حل ہے ان میں سے ایک پہلو یہ بھی ہو کہ جو متاثرہ لوگ ہیں، اب چونکہ افغانستان متاثر نہیں، ان کو بھیجا جائے، یہ ایک جز ہے، لیکن کامل حل یہ نہیں ہے۔ ٹھیک، کامل حل کیا ہے؟ کامل حل یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ ان مراکز کو ختم کرو کہ جو دہشت گردی کے مراکز ہیں، وہ مراکز جن کو پہلے آپ لوگوں نے خود سپورٹ کی، جن کو پہلے آپ لوگوں نے خود فنڈ دیے، بلکہ بعض حکومتوں نے علل اعلان فنڈ کیے، ان میں سے ایک مثلا جیسے مدرسہ الحقانی ہے یا اسی طرح کے باقی مدارس ہیں جو دہشت گردی کی گڑھ ہے۔ آپ ایسے گروہوں کو پہلے نابود کرو کہ جو دہشت گردی کی جو ہے جڑ ہیں، جیسے مثلا لشکر جنگی ہو گیا، سپاہ صحابہ ہو گیا، اور اسی طرح کے باقی گروہ ہیں، ان کے آپ دیکھیں پورے مراکز ہیں کراچی کے اندر، مختلف پاکستان کے علاقوں میں، یہ آ کر اسلام آباد کے اندر کھلا مکھلا دہشت گردی کی کانفرنسیں کرتے ہیں، دوسرے مسالک اور جو فرق ہیں ان کو تکفیر کرتے ہیں، اور یہ پاکستان کے اندر پاکستانیوں کے جو ہے آرام کو بے امنی میں تبدیل کرتے ہیں۔ آپ اگر دہشت گردی ختم کرنا چاہتے ہیں اور واقعاً آپ پاکستان کو سنوارنا چاہتے ہو، ہم آپ کے ساتھ ہیں، پوری ملت آپ کے ساتھ ہے، پوری قوم آپ کے ساتھ ہے، آئے میدان میں اور سب سے پہلے ان جڑوں کو ختم کریں۔ ایک وہ تکفیری ٹولے کہ جو اس ملک کا آرام خراب کر رہے ہیں، دوسرا وہ مراکز کہ جو اس پنیری کو جو ہے گسترش دے رہے ہیں اور اس کے اندر وسعت، اور یہ ہر روز پنیری پیدا کر رہے ہیں اور یہ لوگ وہاں سے تولید ہو رہے ہیں اور معاشرے کے اندر آ رہے ہیں کہ جو ہم پاکستان کے مخالف ہیں، پاکستانی عوام کے مخالف ہیں، ہم اسلام کے دشمن ہیں، یعنی اسلام کو اسلام کے نام پر استعمال کرتے ہیں۔ پہلے ان مراکز کو ختم کرو، اور دوسرا ان افکار و ان نظریات کو ختم کرو کہ اس ملک کے اندر امن قائم نہیں ہونے دے رہے اور ہمیشہ ناامنی پیدا کر رہے ہیں، ان کو ختم کرو۔ اور تیسرے وہ لوگ کہ جو حکومت کے اندر یا حکومت سے باہر مختلف اداروں کے اندر ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کی پشت پناہی کرتے ہیں اور ان کی کاملان ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ان کی جڑوں تک پہنچو اور ان کو نکال کر باہر پھینکو، پاکستان کے اندر امن قائم ہو جائے گا۔ اگر میں آپ کو مثال دیتا ہوں ایک، اگر خالی ان کے باشندوں کو واپس کرنے سے امن قائم ہوتا تو ابھی جو ہے پاکستان امن کا گہوارہ ہوتا، اور مسئلہ ان کو واپس کر کے بہت جلدی امن قائم ہو جاتا۔ یعنی میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دہشت گردی فقط اب ان کو واپس جانا چاہیے، یہ ہمارا بھی مثلا سب کا وہ ہے کہ کیونکہ اب افغانستان متاثر نہیں ہے، باید وہ خود جائیں واپس اپنے ملک میں، اپنے ملک کو بنائیں۔ افغانستان بھی تباہ ہو چکا ہے ان جنگوں کی وجہ سے، جب افغانستانی جائیں گے تو وہاں آباد کریں گے، اس کو بنائیں گے، تو لہٰذا وہ جائیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی متاثرہ لوگ کسی ملک میں چلے جائیں تو وہ لوگ علت بنتے ہیں کہ وہ وہاں پر جو ہے دہشت گردی ہو، ایسا نہیں ہے، کیونکہ آج پاکستان سے زیادہ ایران کے اندر افغانستان کے متاثرہ لوگ ہیں، لیکن ایران کاملاً پورا امن ہے۔ اگر آپ دنیا میں امن کا گہوارہ دیکھنا چاہتے ہو کہ جس کے اندر ہم اس قوم کی عزت محفوظ ہے، ہم ان کا مال محفوظ ہے، ان کی ہر چیز محفوظ ہے، وہ امن کے اندر ہے، امنیت کے اندر ہے، وہ آپ کو ایک ہی ملک ملے گا اور وہ ایران ہے۔ بس یہ جو کئی ملین افغانستان سے آئے ہوئے لوگ وہاں پر رہ رہے ہیں، ان کی وجہ سے ان کا امن خراب نہیں ہوا۔ ممکن ہے کہ بعض جگہوں کے اوپر ان کی وجہ سے کوئی ایسے لوگ انہی کی شکل میں آ کر امن خراب کیا ہو بعض جگہوں پر، بعض موقعوں پر، لیکن کلن نہیں ہے۔ بس اصلی وجہ اگر یہ ہوتی کہ افغانستان سے آئے ہوئے لوگ جو ہے وجہ ہیں، تو آج ایران میں بھی امنیت نہ ہوتی، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں ایران میں پورا امن ہے، کوئی مشکل وہاں پر پیش نہیں آئی۔ بس اس کا مطلب ہے کہ ہم پاکستان کے اندر ناامنی کی مین وجہ افغانستان کے متاثرہ لوگ نہیں ہیں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اب اس سے مراد میری یہ نہیں ہے کہ ان متاثرہ کو اپنے ملک میں نہیں جانا چاہیے، نہ، بلکہ ان کو اپنے وطن میں جانا چاہیے اور حکومت ان کو باعزت طریقے سے جو ہے بھیجے اور وہ بھی باعزت طریقے سے واپس جائے۔ لیکن یہ جو نعرہ حکومت لگا رہی ہے کہ وہ امن کی خاطر پاکستان کو ناامنی سے بچانے کے لیے اور اس کے اندر امنیت قائم کرنے کے لیے یہ ان کو واپس بھیجا جا رہا ہے، تو ہماری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ امن قائم کرنا چاہتے ہو تو اس مثلث کو توڑو۔
पाकिस्तान की नाअमनी की सबसे बड़ी वजह ये मुसल्लस है कि जो पहले बयान किया है। वो मराकज़ कि जो नाअमनी की तालीम देते हैं, जिनके अंदर से नाअमनी जो है पढ़ाई जाती है बाकायदा निसाब के तौर पर, वो मराकज़ पहले बंद करो। दूसरा वो थिंक टैंक कि जो नाअमनी की फ़िक्र फैलाते हैं, कि जो हर गुरु को, हर मज़हब को तकफ़ीर करते हैं और नाअमनी की उनकी फ़िक्र है, थिंक टैंक है नाअमनी के, उनको नाबूद करो कि मुशख़्ख़स हैं वो कौन लोग हैं। और तीसरा वो लोग के जो हुकूमतों के अंदर बैठकर और जो है इदारों के अंदर बैठकर इनकी पुश्तपनाही करते हैं और इनको ताउन करते हैं और इनको सपोर्ट करते हैं। इन तीन को, यानी इस मुसल्लस को अगर आप तोड़ सके और आपने तोड़ दिया, उस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो है अमन कायम होगा। वगरना अगर आप फरी कामों में, मसलन आप शाखें काटते रहें लेकिन जड़ को हाथ ना डालें, तो वो दोबारा नई शाखें निकालेगा वो दरख्त। लिहाजा ऐसा ही है, अगर आप इनकी जड़ तक नहीं जाएंगे और इसकी जड़ को नहीं काटेंगे और इस मुसल्लस को नहीं तोड़ेंगे, तो शाखें बहुत दोबारा निकालेगा। ऊपर से कोई काम करने के लिए, ऊपर से काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। लिहाजा हमारी गुजारिश है तमाम ज़िम्मेदारों से कि हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर जो है एक दिन हमारा पाकिस्तान अमन का गहवारा हो और बहिश्त का समा हो। तो हमारी गुजारिश ये है कि अगर अमन के लिए वाक़ई कोई कदम उठाना चाहते हैं, तो उसकी सही रविश ये है और इसी पर अमल करें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।